اگر کسی مسئلے کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ملے تو اس مسئلے میں ائمہ اربعہ کا اجتہاد مانے یا آج کے عالم کا؟ بہت دور چلے گئے ہم لوگ، بہت دور چلے گئے، ائمہ اربعہ اور آج کل کے علماء تک ہم کیوں پہنچ گئے؟ اس سے پہلے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے بعد بڑے اختلافات ہوں گے، ان اختلافات میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اختلافی مسئلوں میں صحابہ کرام نے کون سا موقف اختیار کیا، صحابہ کرام کا بھی اگر آپ کو اختلاف دکھائی دیتا ہے تو کون سا موقف دلیل سے زیادہ قریب ہے، کون سا موقف دلیل سے زیادہ قریب ہے، اس موقف پر عمل کریں۔ اور اگر اس اختلافی مسئلے میں کوئی اجتہادی مسئلہ ہے، اگر کوئی دوسرے موقف پر عمل کرتا ہے جو دوسرے صحابی کا موقف ہے تو ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنا ہے بلکہ اس معاملے میں نرمی کا رویہ کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاہے اس موقف پر عمل کر رہا ہو چاہے اس موقف پر عمل کر رہا ہو، دونوں گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ اجتہاد کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے ان اصاب فلہ اجران وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ۔ اگر اجتہادی مسئلے میں مجتہد نے اجتہاد کیا اور اگر وہ اجتہاد صحیح نکلا تو ڈبل اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا یعنی حق جاننے کی کوشش کرنے کا اور ایک حق تک پہنچ جانے کا، دو ثواب ملے گا۔ اور اگر اجتہاد غلط بھی ہو گیا تو بھی ایک اجر تو ملے گا ہی ملے گا۔ اجتہاد صحیح نہیں رہا لیکن اجتہاد کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ اجتہاد جو غلط ہو گیا ہے مغفور لہ، وہ اجتہاد کی جو غلطی ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ تو ہمیں ائمہ اربعہ یا ان کے بعد کے لوگوں تک جاننے سے پہلے کہاں جانا ہے؟ صحابہ کے بعد تابعین ہے کہ یہ پہلے ہے۔ ہم یہاں دیکھیں، اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں البتہ کہ انہی صحابہ اور تابعین کے مسئلے کی بنیاد پر، ان کے اجتہاد کی بنیاد پر ائمہ اربعہ کے 2 قول ہیں، 3 قول ہیں، یا بعد کے علماء کے 2 قول ہیں، 3 قول ہیں، تو ٹھیک ہے۔ ہر صورت میں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ جو مسئلہ دلیل سے قریب ہے اسے ہم عمل میں لے آئیں۔